بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات سامعین محترم، میں اپنے محترم سامعین کے لیے اور میرا طرز خطاب آپ حضرات کے لیے اب اجنبی نہیں رہا۔ چوتھا سال ہے کہ آپ حضرات عزت سماعت بخش رہے ہیں۔ اس اثنا میں ایک بات شاید آپ حضرات نے محسوس کی ہو کہ میں تاریخ ہو یا استدلال کی دنیا کی کوئی بات ہو، تفسیر کا کوئی پہلو ہو یا ذکر حدیث ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ بات کی جائے کہ جو یکساں طور پر ہر مسلک اور عقیدے کے لیے قبول شدہ ہو۔ یعنی اب کوئی مانے نہ مانے، کسی کا دل چاہے اس کو رد کر دے، دل چاہے قبول کر لے، وہ اس کی مرضی، لیکن وہ باتیں کی جائیں جو مسلمہ حیثیت رکھتی ہیں، اختلافی پہلوؤں کو اور ایسی باتوں کو کہ جو ایک مکتبہ فکر کے نزدیک صحیح ہے اور دوسرے کے نزدیک غلط ہے، اسے بالعموم نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ ہمیشہ یہ اصول رہا کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ لیکن کبھی کبھی کوئی بات برسبیل تذکرہ آ جاتی ہے ایسی جو اعتقادات ماضی کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں خود ساختہ مسلمات سے ٹکراتی ہے تو اسے قبول کرنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی تاریخی واقعہ بیان کرتا ہوں تو وہ وہی تاریخی واقعہ ہوتا ہے جس پر مورخین میں بالعموم اتفاق ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدھ اختلاف اگر کسی نے کیا ہو تو اور بات ہے، یا کوئی ایک دو شخص اسے نظر انداز کر جائے تو اور بات ہے، لیکن مسلمات ہی بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کل یوں ہی برسبیل تذکرہ تاریخ کا ایک واقعہ زیر بحث آ گیا کہ اسلام کی ایک نامور ہستی نے ایک موقع پر 400 بے گناہوں کا خون بہایا اور مالک ابن نویرہ کی بیوہ سے اسی شب کو عقد کیا، اور اس کے باوجود انہیں سزا سے اس لیے مستثنی قرار دیا گیا کہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ یہ چونکہ خدا کی تلوار ہیں اس لیے یہ نیام سے نکلے ہوئے ان کو دوبارہ نیام میں ڈالا نہیں جا سکتا۔ اب مجھے جب تمام وسائل سے اس واقعے کو بار بار سننے کا موقع ملے
اور اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو. یہ تاریخ کے ان مسلمہ واقعات میں سے ہے جس کی توجیہ یا تشریح کرنے کی کوشش کی گئی لیکن واقع سے انکار کسی نے نہیں کیا. طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، ابن خلدون، ابن اسیر کی تاریخ کامل، جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں، بلازری کی، مغازی، ان سب میں اس واقعے کا ذکر ہے. اب وہ یہ کہا جائے کہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تھا، کوتاہی ہو گئی، چھوٹی خطا تھی یا بڑی خطا تھی، یہ وضاحتیں کرنا الگ مسئلہ ہے. لیکن واقعے کے ہونے سے کسی نے انکار نہیں کیا. تو اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ انہیں تو خدا کی تلوار قرار دیا گیا تھا، تو وہ اس قسم کا اقدام یا اس قسم کا عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر دونوں باتیں ایک دوسرے کا متضاد نظر آتی ہیں کہ خدا کی تلوار بے گناہ کا خون نہیں بہا سکتی، ایک اصول یہ ہے، اور تاریخ اور آپ کا مشاہدہ تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ تلوار بے گناہ کا خون بہا رہی ہے، تو اب دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ واقعہ غلط ہے اور یا جس کو خدا کی تلوار کہا جا رہا ہے وہ خدا کی تلوار نہیں ہے. اب یہ واقعات تو تواتر کے ساتھ ملے کہ ایک صاحب تلوار نے اپنی تلوار سے بے گناہ کا خون بہایا، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. میں نے اتنی کتابوں کا نام لیا، شوق سے جا کے کوئی اٹھا کے کتاب دیکھ لے. اس کے مقابلے میں یہ بات آج تک میں نہ سمجھ سکا کہ یہ خطاب اللہ کی تلوار کا یہ کب کس نے عطا کیا. جہاں تک ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، تو پورے عرصہ حیات میں ہمیں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں وہ یہ خطاب اس شخصیت کو دیں جس کے لیے یہ مخصوص کیا گیا. دیکھیے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم نے تقدس کی کچھ ایسی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پہلے رنگین اینک لگا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تاریخ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اب جو کچھ دیکھیں گے برسات کے اندھے کی طرح ہرا ہی ہرا نظر آئے گا. یہ بعد میں طے کیجئے کہ مقدس کون ہے کون نہیں ہے، پہلے اس کے اعمال کا تجزیہ کر لیجئے. اگر اعمال پسندیدہ ہیں تو شخصیت بھی پسندیدہ، اعمال ناپسندیدہ ہیں تو اس شخصیت کو رد کرنے سے آپ کے ایمان میں فرق نہیں آتا. بھئی کسی مسلک اور عقیدے کے ہوں، مسلمان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کے ہاں عقائد کی ایک فہرست ہے. آپ کے یہاں جیسے اصول دین ہے، اسی طرح ایمان مفصل کے طور پر ایک لمبی فہرست دی گئی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور کتابوں پر اور فرشتوں پر اور موت پر اور حیات پر اور حشر پر اور نشر پر، ہر چیز کی فہرست ہے. اس میں کہیں یہ عقیدہ دکھا دیجئے کہ مسلمان ہونے کے لیے جہاں اتنی لمبی فہرست ہے وہاں یہ بھی شامل ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں صحابہ پر. کسی کا جزو ایمان، کسی کے عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہو کہ ہر صحابی پر ایمان لانا ضروری ہے. ارے بھائی ایمان لائیے گا تو کس چیز کا ایمان لائیے گا؟ اگر یہ بات عقیدے کا جز ہو جاتی تو پہلا سوال ہوتا کہ کس چیز کا ایمان. مثلا ہم ایمان لائے رسول پر تو مراد یہ ہے کہ ان کی رسالت پر. ایک نام ہمیں تاریخ نے بتایا، اس کے ساتھ یہ عہدہ ہے، اس عہدے پر ہم ایمان لائے. تو اب صحابیت کا ایک پہلو تو ہے تاریخی کہ وہ تمام افراد کہ جو عہد رسالت میں موجود تھے،
جنہوں نے عہد رسالت پہ کلمہ پڑھا اور حضور کی زیارت کی. تو اگر اس پر ایمان لانا ہے، اس تاریخی حقیقت پر، تو میرا خیال ہے کوئی مسلمان اس تاریخی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. جتنے بھی افراد ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان سب پہ ہم سب کا ایمان ہے اس حوالے سے تاریخی طور پر کہ وہ عہد رسالت پہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا. نہ ان کے کلمہ پڑھنے سے انکار، نہ ان کے ہونے سے انکار، اور نہ ان کے عہد رسالت میں ہونے سے انکار. یعنی ایک شخص تھا، عہد رسالت میں تھا، اس نے کلمہ پڑھا. اس پر ہر فرقہ اور ہر مسلک کا عقیدہ ہے. اگر ایمان لانے سے یہ مراد ہے تو کیا شیعہ کیا سنی سب یہ ایمان رکھتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ایمان ہے تو وہ بات پہلے سے طے کرنا پڑے گا کہ کس بات کا ایمان. کوئی تو عہدہ، کوئی منصب ایسا لگائیے کہ جس پہ ایمان لانا. مثلا ہم علی بن ابی طالب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں علی ولی اللہ، یعنی ولایت کے منصب پر علی فائز ہیں، یہ ہے ہمارا ایمان. امام ہے علی، یہ ہے ہمارا ایمان. وصی رسول ہیں، یہ ہے ہمارا ایمان. اب آپ اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی اور گروہ پہ ایمان لائیے تو پہلے یہ طے کیجئے کہ کس بات کا ایمان. یعنی کیا اس بات پر ایمان کہ جتنے ہیں وہ سب ولی اللہ ہیں، سب امام ہیں، سب وصی رسول ہیں؟ کوئی ایسی بات. جب ایسی کوئی بات نہیں کہتے تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بھائیوں، یہ شخصیتیں بڑی محترم، بڑی معزز، لیکن ان پر ایمان لانا آپ کا جزو عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ تاریخ کی شخصیتیں ہیں، اور جیسے ہر دور کی تاریخ کی شخصیتوں میں ہوتا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کامل بھی ہوتے ہیں، ناقص بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں سے درس حاصل کیا ہے وہاں سے اس درس نے ان کو پختہ کر دیا ہے، وہ درس ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ چونکہ ساری عمر کسی اور مکتبے میں تعلیم حاصل کرتے گزری تو اب آخری عمر میں 2-4 حرف سیکھے ہیں، اس سے زیادہ نہ حافظہ ساتھ دے سکتا ہے اور نہ صلاحیت ساتھ دے سکتی ہے. یہ ایک بالکل تاریخی حقیقت ہے. دنیا میں آج تک کوئی گروہ کتنا ہی محترم اور مقدس ہو، وہ اپنے کردار و عمل میں، اپنے فہم میں، اپنے شعور میں، اپنی دانش مندی میں ایک سطح پہ نہیں رکھا جا سکتا. ارے یہ تو گروہ انسانوں کا ہے جن کو نہ آپ معصوم مانتے نہ ہم معصوم مانتے ہیں. کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی گروہ اس نوعیت کا گناہوں سے بری ہے، معصوم ہے. وہ گروہ کہ جس کی عصمت کے مسلمان قائل ہیں اور جس کے صاحب منصب ہونے میں ہمارے کہنے اور آپ کے کہنے کا دخل نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کو منصب کا حقدار قرار دیا ہے، یعنی انبیاء کی جماعت. اس میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت حاصل ہے. درجہ بندی ہے. اچھا درجہ بندی میں بھی کوئی بات نہیں تھی. کوئی کم درجے کے ہیں، کچھ زیادہ بلند درجے کے ہیں، کچھ انبیاء اولی العزم ہیں، کچھ صاحبان شریعت ہیں. سب کے سب اللہ کی طرف سے آئے، سب کے سب اللہ کا پیغام لے کے آئے. کسی نے کسی دوسرے کی تردید نہیں کی. جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے کہا. ہر زمانے کے لب و لہجے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے ذوق سماعت کے اعتبار سے انداز گفتگو بدل جائے اور بات ہے، ورنہ جو پیغام آدم نے دیا وہی نوح نے دیا، جو نوح نے دیا وہی ابراہیم کا پیغام، وہی موسیٰ کا پیغام، وہی عیسیٰ کا پیغام، اور وہی آخری پیغام. سب نے ایک پیغام دیا. تو ایک ہی دین سب لے کے آئے، ایک ہی پیغام سبھی لے کے آئے، ایک ہی خدا کی طرف سے سب آئے، یکساں طور پہ سب گناہوں سے معصوم ہیں. تو پھر کیا حرج ہے اس میں سے کسی کی پیروی کر لیجئے. بھائی سب نبی برحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلکہ آج کی
اصطلاح استعمال کروں تو نعرہ کچھ یہ بنے گا حق انبیاء، بلکہ اور زیادہ کروں حق 1,24,000 انبیاء، تو سب حق 1,24,000 انبیاء، تو ان حق 1,24,000 انبیاء میں سے جس نبی کی بھی پیروی کیجیے گا خدا کے حکم کی تعمیل ہوگی، جس نبی کی پیروی کیجیے گا اللہ کے دین پہ چل رہے ہوں گے۔ لیکن ذرا کر کے دکھائیے کہ ہم موسیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ہم عیسیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ہم ابراہیم کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ کوئی شخص آج کے دور میں یہ دعویٰ کرے کہ علاوہ آخری کے باقی 1,24,000 انبیاء سب برحق، سب پہ ایمان لانا ضروری، سب پہ عقیدہ رکھنا ضروری، لیکن کسی کے رستے پہ چلا نہیں جا سکتا، ادھر چلے اور گئے۔ تو جب اللہ کے بھیجے ہوئے 1,24,000 حق پیغمبروں میں سے سوائے آخری پیغمبر کے کسی کی پیروی نہیں کی جا سکتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر معصوم انسانوں کے گروہ میں جس کے پیچھے چلو نجات ہو جائے؟ سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں، عام سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، کوئی مجھے نہ مناظرے کا شوق ہے اور نہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، صرف توجہ دلا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخ کی بحث ہے، عقیدے کی بحث نہیں ہے۔ خدا کرے کہ مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ تاریخ کی بحث، تاریخ کا اختلاف کوئی شخص کہیں بھی کر سکتا ہے، اور اس اختلاف کے اوپر نہ تو کسی شخص کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی شخص گردن زدنی قرار پائے گا، نہ کسی شخص سے دشمنی ہو سکتی ہے۔ اختلاف جب اصولوں کا ہو تو وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ آپ کہتے ہیں کہ یوں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یوں ہوا ہے، آپ اپنے دلائل رکھتے ہیں، میں اپنے دلائل رکھتا ہوں۔ اگر ان دلائل کا موازنہ ہو تو معقولیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دلائل زیادہ وزنی ہو ان کو قبول کر لیا جائے۔ جو بھی مشاہدہ ہو تاریخ کا، اگر ایک آدمی ہمیں غلط کام کرتا نظر آیا ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہوا ہے، جب تک اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ کام غلط تھا تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی بحث یہ ہے کہ زید نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے لیکن زید نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کا مطلب ہے اصول جو تھا، اصول یہ تھا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس پہ ہم دونوں متفق ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ زید نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا، تو اب یہ شہادتوں پہ منحصر ہے۔ میرے پاس شہادتیں زیادہ آ گئیں، مجھے پتا چل گیا کہ جھوٹ بولا، آپ کے پاس شہادتیں نہیں آئیں، آپ نے سمجھا کہ جھوٹ نہیں بولا۔ جھگڑا اس دن شروع ہوگا جب آپ جھوٹ بولنے کو پسندیدہ اور میں ناپسندیدہ کہوں گا، اس دن تک کوئی جھگڑا نہیں ہے جب اصول اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ ظلم بری بات ہے، اس پر آپ کو میرا اتفاق۔ اب اس کے بعد بحث کر لیجئے کہ فلاں شخص نے ظلم کیا یا نہیں کیا۔ غصب کرنا بری بات ہے، کسی کا حق چھین لینا بری بات ہے۔ بحث یہ ہو سکتی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کا حق چھینا کہ نہیں چھینا۔ تو جب تاریخ پہ بحث ہو رہی ہو، وہ تاریخ کی بحث نہ کسی کو کافر بناتی ہے نہ کسی کو مومن بناتی ہے، اصول کافر و مومن بناتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں کہ اگر تاریخ کے ایک واقعے میں ایک شخص جس کو اتفاق سے میرے کان میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ یہ بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، لیکن آج آپ کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دے تاریخ اور دکھا دے کہ نہیں اس کی صحیح صورت یہ ہے، تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب بات کو اور پھیلاؤں تو بڑھتی جائے گی اور میرا اپنا اصلی موضوع متاثر ہوگا، لیکن جس شخصیت کے سیف اللہ ہونے کی بات ہے، دیکھیے میں نے تو نہیں کہا کہ وہ سیف اللہ ہے، یا تو وہاں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے اور میں اس کو نیام سے باہر نکالنے کے بعد اندر داخل نہیں کرنا چاہتا، یا آج کے دور میں کوئی اور دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہمیشہ کا اصول ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل وہ لے کے آئے۔ یہ میری ذمہ داری تو نہیں کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ نہیں وہ اللہ کی تلوار نہیں ہے، پہلے آپ ثابت تو کیجئے کہ وہ اللہ کی تلوار ہے۔
اچھا اگر اللہ کی تلوار ہے تو کسی تاریخی مرحلے پر، کسی اہم واقعے پر کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا کہ جس کارنامے کی وجہ سے زبان رسالت نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے؟ عہد رسالت میں شخصیت کے دو دور ہیں. ایک وہ دور ہے کہ ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور ایک وہ دور ہے کہ فتح مکہ سے فوراً پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایمان قبول کر لیا. اب اس دو دور میں سے دو واقعے عرض کیے دیتا ہوں، جا کے تاریخ دیکھ لیجئے. جب کافر تھے تو احد کے میدان میں حضور نے ایک گھاٹی کے اوپر تیر انداز کھڑے کیے کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہ جگہ نہ چھوڑنا. جب فتح ہونے لگی، لوگ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، تو وہ جو وہاں کھڑے تھے وہ قول رسول کو فراموش کر کے یہ سوچ کے کہ اب جنگ تو جیت ہی چکے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جیتی ہوئی جنگ میں جب مال لوگ لوٹ لیں تو ہمارے حصے کچھ نہ آئے، تو ہم بھی چلتے ہیں. وہ جہاں پہ کھڑے کیے گئے تھے وہ جگہ چھوڑ دی. اس موقع پر حضرت خالد نے جب یہ دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہے تو اب ان کا سمجھدار ذہن صورتحال کو سمجھا اور وہاں سے انہوں نے چکر لگایا اور اس گھاٹی سے ہو کے اچانک لشکر کے پشت پر سے حملہ کیا. اب وہ جو مال سمیٹنے میں لگے تھے، تلواریں تو نیام میں ڈال چکے تھے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ دشمن ابھی اس عالم میں کہ جب میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو وہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے. چنانچہ اب جو تلواریں سر پہ چمکنے لگیں تو سوائے فرار کے یا گردن کٹانے کے، جو مرد میدان تھے وہ گردن کٹاتے رہے، جن کو جان عزیز تھی وہ میدان سے جاتے رہے، اور اچھی خاصی فتح شکستوں بدل گئی. اور نتیجے میں یہ حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور جو مومنین شہید ہوئے ہیں، خود حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہ سب پہلے مرحلے کی بات نہیں ہے، یہ جب دوسرا مرحلہ ہوا ہے اس کی بات ہے. تو اب یہ شخصیت جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ حضرت حمزہ کے شہادت کی ذمہ داری اگر ڈالی جائے گی تو ان کے سر، حضور کے دندان مبارک کے شہادت کی ذمہ داری ڈالی جائے گی تو ان کے سر. یہ تو ہوا زمانہ کفر. زمانہ ایمان میں اس دور میں بھی کئی لڑائیاں لڑنے کا اتفاق ہوا، یعنی دیکھنے کی حد تک. خیبر کی لڑائی وہ ان کے ایمان لانے کے بعد کی لڑائی ہے. بتا دیجئے کہ کسی اہم، ضخیم، قابل اعتماد تاریخ کی بات نہیں، کسی لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی بلکہ شاہی ٹکسال میں گڑھی گئی تاریخ میں کوئی واقعہ ہو کہ جنگ خندق خیبر میں کوئی کارنامہ اس شخصیت نے سر انجام دیا ہو. فتح مکہ کے مرحلے پر کوئی کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہو. جنگ حنین کے مرحلے پر، یہ جتنی بات کی جنگیں ہیں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، جنگ حنین کے مرحلے پر کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو. کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا، لیکن اتفاق سے ایک واقعہ مل گیا. یمن میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے پیغام بھیجا بارگاہ رسالت میں کہ کسی آدمی کو بھیج دیجئے کہ جو ہمیں دین کی تعلیم دے، اور جو ہمارے قبیلے کے دوسرے افراد ہیں ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دے. یہ گئے، نہ معلوم اہل قبیلہ سے کیا دشمنی تھی کہ حضور نے بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، انہوں نے جا کے وہاں پر قتال شروع کر دیا اور قبیلے کے کئی آدمی بے گناہ مار دیے، اور ان کے قتل کے بعد واپس پلٹے. تو حضور نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگارا، اس خون ناحق میں تیرے رسول کا کوئی ہاتھ نہیں، پروردگارا اس جرم میں مجھے شریک نہ سمجھا جائے. اور پھر اس کے بعد علی بن ابی طالب کو یمن بھیجا گیا کہ جا کے ان لوگوں کی تالیف قلب کرے. جتنے افراد مارے گئے تھے ان کا خون بہا دے کے بھیجا گیا کہ علی بن ابی طالب خون بہا تقسیم کریں. علی بن ابی طالب کی حکمت عملی سے وہاں کے لوگ مطمئن ہوئے، اور جو دل کے اندر اسلام سے اور اسلام لانے والوں سے جو قدورت پیدا ہو گئی تھی وہ اس رویے سے دور ہوئی. اور اس کے بعد یمن میں جو حب علی کا بیج بویا گیا وہ اس واقعے سے بویا گیا. تو جب زمانے کفر میں تھے تو وہ عمل کیا کہ رسول نے یہ کہا
کہ میرے چچا کو بے گناہ مارا گیا ہے اور ان کی شہادت پر آپ نے شدید رنج و الم کا اظہار کیا. زمانہ ایمان میں جو کام کیا وہ یہ تھا کہ رسول اس کام سے اپنی بریت اپنی علیحدگی کا اظہار کریں اور کہیں پروردگارا میرا یعنی اس حد تک کہ میں نے بھیجا تو تھا لیکن تو جانتا ہے کہ یہ میرا حکم نہیں تھا, یہ جو کچھ کیا گیا اس میں ذمہ دار نہیں ہوں, مجھے شریک نہ کرنا اس جرم کے اندر. جس کے عمل سے زمانہ کفر میں بھی رسول کو نہیں پہنچے, زمانہ امن میں بھی نہیں پہنچے, اور عمل بھی کیا, جب تلوار اٹھے زمانہ کفر میں تب بھی رسول کی اذیت کا سامان, جب تلوار اٹھے زمانہ امن میں تو تب بھی رسول کی اذیت کا سامان. تو یا تو یہ سمجھ لیجئے کہ خدا رسول کا دشمن ہے کہ اپنی تلوار سے صرف رسول کو اذیت پہنچاتا ہے, یا یہ مان لیجئے کہ یہ خدا کی تلوار نہیں. اور پھر حرف آخر کے طور پر یہ بھی عرض کر دوں, کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, خلافت ثانیہ کا آغاز ہے, پہلا حکم حکومت نے کیا جاری کیا, تخت اقتدار پر بیٹھتے ہی پہلا حکم, پہلا نوٹیفیکیشن جو مرکزی حکومت سے جاری ہوا وہ یہ تھا کہ خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کیا جائے اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن الجراح کو اسلامی لشکر کا سالار مقرر کیا جائے. خالد بن ولید اگر ایک عام سپاہی کے طور پر فوج میں رہنا چاہیں تو رہ لیں, ورنہ وہ واپس آ جائیں. اور لوگوں نے, مورخین نے اس پہ بحث کی ہے کہ آخر اس حکم کی وجہ کیا تھی, اور اس نتیجے میں پہنچے کہ اس کی وجہ محض یہ تھی بڑی دشواری ہے. بچپن میں کشتی لڑی گئی تھی اور اس کشتی میں حکم دینے والے کو ان کے ہاتھوں یہ زک اٹھانی پڑی تھی کہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی تو جڑ گئی لیکن دل میں پڑی ہوئی پھانس وہ اپنی جگہ پہ قائم رہی. اور اس کے بعد اگر بچپن کی اس بات کو بنیاد نہ سمجھیے تو پھر وہی ایک بنیاد کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ واجب القتل ہیں اس لیے کہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا ہے, ایک خاتون سے شریعت کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے عقد کیا ہے, یہ سارے افعال ایسے ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں, لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے اس لیے کہ خدا کی تلوار ہے, نیام سے باہر نہیں نکالیں گے. اب جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عین کمال ایمان تھا ان کا, حکومت کا, کہ اسلام سے وابستگی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو شریعت کی نگاہ میں واجب القتل ہے اس کو وہ ایک دن بھی صاحب اقتدار نہیں رہنے دینا چاہتے. ہمیں تعریف کرنی چاہیے اس اقدام کی کہ جب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شخص اس کا وجود شریعت کے خلاف ہے, ایک شخص جو شریعت کی نگاہ میں واجب القتل ہے اسے اختیار و اقتدار دے دیا جائے, یہ صریحاً ظلم تھا, اس لیے انہوں نے معزول کر دیا. اب ایک نے کہا کہ یہ خدا کی تلوار ہے, یہ نیام میں نہیں ڈالے جا سکتے, دوسرے نے تخت پر آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان کو عہدے سے معزول کر کے نیام میں ڈال دیا. اب یا تو پہلے کا فیصلہ غلط ہے یا دوسرے کا فیصلہ غلط ہے. اور یہ اصول ہے بزرگان محترم کہ جب ایک عمل کیا جائے اس کے بعد اس کے برعکس کوئی عمل کیا جائے, پھر اس کے بعد کسی اور تیسرے طریقے سے کیا جائے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ پہلے جو اور طریقے سے کیا تھا تو ابھی حقائق سے پوری طرح آگاہ نہیں تھا, پھر دوسری دفعہ کیا تو معلومات کچھ بڑھ چکی ہیں, طرز عمل بدل گیا. سند وہ عمل ہوتا ہے جو آخر میں ہو. بھئی ایک شخص پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں تو غلط سلط وضو کرتا رہا. اب اس وقت ہم دیکھتے رہے کہ اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے ہاتھ دھو لیتا تھا, پھر منہ دھوتا تھا. پھر بعد میں ہم نے دیکھا
کہ نہیں وہ منہ پہلے دھو لیتا ہے پھر ہاتھ دھو لیتا ہے لیکن اس کے بعد مسا نہیں کرتا. پھر تیسری مرتبہ دیکھا کہ منہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے پھر منہ دھوتا ہے, پہلے منہ دھوتا ہے پھر ہاتھ دھوتا ہے اور پھر اس کے بعد سر کا اور پیروں کا مسا کرتا ہے. تو اگر اس آخری عمل پر ہی اس کو موت آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کے نزدیک یہ آخری کیفیت ہی درست تھی. اس کے علم اور یقین کے مطابق یہ آخری صورت درست تھی. جو آخری عمل ہوگا وہ سند قرار پائے گا اگر بدل رہے ہیں عمل تو پہلے ایک عمل یہ ہے کہ ان کو عہدہ دیا جائے, مرتبہ دیا جائے, ان کو سیف اللہ کہا جائے, اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کو عہدے سے معزول کیا جائے, تمام اعزازات چھین لیے جائیں اور ان کو ایک عام آدمی بنا دیا جائے. اور چونکہ انجام اسی عام آدمی کی حیثیت سے ہو تو ماننا پڑے گا کہ جس نے یہ دوسرا حکم دیا تھا وہ سمجھتا ہے کہ پہلا غلط تھا یہ دوسرا صحیح ہے. تو اب تک دیکھیے دونوں معصوم عن الخطا نہیں ہے, غلطی تو ہو سکتی ہے. گویا ایک نے دوسرے کے خلاف فتویٰ دیا کہ پہلے کا اقدام غلط فہمی کے نتیجے پہ مبنی تھا, اس کو زیادہ سے زیادہ آپ بہت احتیاط کیجئے تو یہ کہیے کہ وہ خطا اجتہادی تھا اور یہ صحیح عمل ہے. تو خطا اجتہادی تھا سیف اللہ قرار دینا, خطا تھا سیف اللہ قرار دینا, اور صحیح تھا باعث ثواب تھا ان کو سیف اللہ نہ قرار دینا. تو میں نے یہی تو کہا تھا کہ وہ سیف اللہ, میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو صرف نقل واقعہ کیا تھا. نتیجہ نکالنا آپ کی ذمہ داری, نتیجہ اخذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے تو صرف واقعہ بیان کیا تھا اور اب آپ کی فرمائش پر بات کو ذرا اور تفصیل سے بیان کر دیا. اب بھی نتیجہ آپ نکالیے کہ اس میں سے کون سا, کیونکہ میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر خدا کے فضل سے کسی شخص کا کردار ایسا ہو کہ اس کی تلوار اسلام کی خدمت کا باعث بنے اور قول رسالت میں کہیں یہ بات کہی گئی ہو کہ یہ اللہ کی تلوار ہے, تو مجھے ماننے میں نہ صرف یہ کہ کوئی باک نہیں بلکہ فخر محسوس کروں گا, اس حکم کو مان کے فخر محسوس کروں گا. لیکن اگر یہ بات کہیں سے نہ نکلے تو پھر اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کیجئے یا تاریخ کو درست کیجئے. میرے لیے یہ اب کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ کافی وقت لگ گیا ایک ذیلی بحث میں اور وہ اصل بحث باقی ہے. بار طور وہ بھی بات رہ نہیں جانی چاہیے, تو جتنی بات آج بیان ہو سکے. سلسلہ کلام کل تک یہاں تک پہنچا کہ محمد ابن اشعث کو, جو قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ہے, اس کو موصل سے کوفے بلا لیا گیا ہے نا دنوں میں واقعہ. اب جب وہ موصل سے کوفے آ گیا تو مختار نے کہا کہ وہاں پر کسی ذمہ دار آدمی کو بھیجا جائے, لیکن خود امیر مختار کا یہ فیصلہ ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے کو بھیجیں کہ جو ہمارے لیے زیادہ اہم نہ ہو, بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسی گروپ کا ہو, وہ جو مخالفین کی جماعت ہے اس میں سے ہو. مصلحت یہ تھی کہ اس کو بھیج دیں. اگر وہاں پر ظاہر ہے کہ اس وقت محمد ابن اشعث سے جو موصل خالی ہوا ہے تو عبد الملک ابن مروان کوشش کرے گا کہ موصل کے اوپر جلد از جلد قبضہ حاصل کرے, تو وہ اس پہ حملہ آور ہوگا, تو اسی کی قوت اسی سے ٹکرائے بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ توجہ دیں. تو ایک شخص عبد الرحمن ابن قیس حمدانی تھا, اس کو بھیج دیا کہ یہ گورنر بنا کے میں بھیج رہا ہوں موصل, 1000 کا ایک دستہ دیا ساتھ کہ تمہیں وہاں پر اقتدار دلانے میں, وہاں پہ قبضہ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. یہ موصل پہنچا عبد الرحمن ابن قیس, ادھر یہ تو موصل پہنچا اور وہاں عراق کے سارے معاملات عبد الملک ابن مروان نے ابن زیاد کے سپرد کر رکھے تھے. چنانچہ ابن زیاد کو ہدایت کی گئی کہ دیکھو موصل سے محمد ابن اشعث چلا گیا ہے اور وہاں پر مختار کا آدمی آ گیا ہے, تو تم موصل کے اوپر جلد از جلد قبضہ کرنے کا اہتمام کرو. ابن زیاد نے حسین ابن نمیر کو
یہ حسین ابن نمیر کئی مرتبہ تذکرہ آپ لوگ سن چکے، کربلا میں قاتلان حضرت علی اکبر میں شامل، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے والا، اور اس کے بعد اب یہ شام کے اندر رہ رہا ہے۔ تو اس کو 2000 کی جماعت دے کے ابن زیاد نے بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے موصل کے اوپر دوبارہ قبضہ کرو۔ حسین ابن نمیر ادھر روانہ ہوا، ادھر جب یہ صورتحال معلوم ہوئی موصل میں آنے والے عبد الرحمن ابن قیس کو، تو انہوں نے مختار کو خط لکھا کہ ابن زیاد کی طرف سے فوج آ رہی ہے اور میں ابھی نیا نیا یہاں پہ آیا ہوں والی بن کے، تو میں اپنے آپ کو اتنا منظم نہیں کر سکا کہ اس کا مقابلہ کر سکوں، خدا کے لیے جلدی سے کوئی کمک بھیجیے۔ انہوں نے ایک بڑے زاہد و عابد، بڑی جواد شخصیت تھی، اہل کوفہ بہت عزت و احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، زید ابن انس محبان امیر المومنین میں خصوصی مقام اور مرتبے کے حامل تھے۔ ان کو جب کوفے سے رخصت کیا گیا ہے تو اتنے ہر دل عزیز تھے کہ لوگوں نے گلے لگ لگ کے رو رو کے رخصت کیا ہے۔ بہت پسندیدہ آدمیوں میں سے تھے زید ابن انس، ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ برقہ ابن عازب ایک بڑے جری اور بہادر شخصیت تھے، ان کو بھی ساتھ کیا کہ تم لوگ جاؤ، 6000 کا ایک لشکر ساتھ دیا کہ جا کے عبد الرحمن کی مدد کرو۔ عبد الرحمن موصل کو چھوڑ کر وہاں سے پیچھے ہٹ کے تقریب کے مقام پر آ کے اور خیمہ زن ہو گیا، اور اس انتظار میں کہ مجھے کوفے سے امداد مل جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جو فوج حسین ابن نمیر لا رہا ہے اس سے ٹکرایا جائے گا۔ ادھر ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ ادھر فوج بڑھ رہی ہے تو اس سے فوری طور پر ربیہ ابن مخارق ایک شخص تھا، اس کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے بھیجا کہ تم حسین ابن نمیر سے جا کے اختیارات لے لو، حسین ابن نمیر سے کہو کہ اگر وہ تمہارے جھنڈے تلے لڑ سکتا ہے تو لڑے، ورنہ وہ واپس آ جائے اپنی فوج کو تمہارے حوالے کر کے، اور تم جا کے کوفے سے آئی ہوئی فوج سے مقابلہ کرو۔ ادھر زید ابن انس اپنے قافلے کو لیے ہوئے، اپنے دستے کو لیے ہوئے بڑھتے آ رہے ہیں، تو سابات کے مقام پر پہنچے تو یہاں انہوں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ اٹھ کے صبح بیان کیا اپنے صاحب سے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میں پہنچ گیا ہوں اور وہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک طرف جناب امیر کھڑے ہیں، ایک طرف امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور آپ جب میں دربار میں پیش ہوا تو آپ مخاطب ہوئے مجھ سے کہ اے زید، تو نے دیکھا کہ میری امت نے میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا میری اولاد اسی بات کی مستحق تھی کہ جو رویہ امت والوں نے ان کے ساتھ اختیار کیا ہے؟ زید، تجھے ہم نے یہ فریضہ سونپا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان لوگوں سے انتقام لے، تو اب تو اپنے اس فریضے کو ادا کر۔ یہ واقعہ زید نے صبح سنایا تو مومنین میں ایک نیا جوش، ایک نیا بلبلہ پیدا ہوا کہ ہم جس کام پہ نکلے ہیں اس کی توثیق حاصل ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں زید کی طبیعت خراب ہو گئی، علیل ہو گئے۔ جب یہ علیل ہوئے تو جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، علالت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ایک مقام پہ پہنچ کے انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو بھی لوگوں سے دوسرے دن بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے آسمان کے اوپر ایک چاند چمک رہا ہے اور اس کے ارد گرد بے تحاشا ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اچانک چاند تاریک ہو گیا، اور یہ چاند، یعنی کہتے ہیں کہ میں چلتا جا رہا ہوں، چلتے چلتے ایک مقام خدیشہ کا آیا، اس خدیشہ کے مقام پہ پہنچ کے چاند اچانک تاریک ہو گیا۔ تو اس سے انہوں نے تعبیر نکالی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا تمہارا ساتھ بس خدیشہ کی منزل تک ہے، اور شاید وہاں میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا، یعنی میری موت آ جائے گی۔ تو وہیں پر انہوں نے وصیت کی کہ دیکھو، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں تو ورقہ بن عازب جو میرے ساتھ ہیں ان کو اپنا سردار ماننا اور ان کے سائے تلے جہاد کرنا، اور اس وقت تک جہاد کرنا جب تک ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوجوں کو شکست فاش نہ دے دو۔ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ تقریب پہنچے۔ تقریب میں عبد الرحمن ابن قیس اپنے 1000 جوانوں کے ساتھ پہلے سے مقیم تھا، وہ بھی ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد 7000 کے قریب ہو گئی۔ ادھر ربیہ ابن مخارق، وہ جو شام سے آ رہا تھا، وہ حسین ابن نمیر سے ملا اور وہ دونوں فوجیں متصل ہو گئیں، اور یہ فوجیں اسی خدیشہ کے مقام پر جہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا اس مقام پہ پہنچ گئے، اور آمنے سامنے دونوں فوجیں سفارہ ہوئیں۔ پہلے دن جنگ کا آغاز ہوا تو فرادہ جنگیں، ایک ایک فرد میدان میں جاتا تھا، مبارز طلبی کرتا تھا، کبھی ان کا جوان کامیاب ہوتا تھا، کبھی ادھر کا کوئی جوان کامیاب ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے
ورقہ بن عازب خود میدان میں گئے. زید بن انس چاہتے تھے کہ یہ جا کے میدان میں جہاد کریں, تو ورقہ نے روک دیا کہ آپ علیل ہیں, آپ استراحت فرمائیے, انشاءاللہ میں جب تک موجود ہوں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورقہ تنہا میدان میں گئے اور جا کے مبارز طلبی شروع کی. ایک شخص آیا, اس کو انہوں نے قتل کیا, دوسرا آیا, اس کو قتل کیا, تیسرا آیا, اس کو قتل کیا. جب 3 بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو مار چکے تو اس کے اوپر ربیعہ ابن مخارق اپنے لشکر سے باہر نکلا, کچھ لوگوں کو ساتھ لیا, پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ کہیں مالک اشتر کا بیٹا تو نہیں ہے؟ سمجھے کہ یہ جرأت و ہمت جو ہے یہ ابراہیم ابن مالک اشتر کی خصوصیت ہو سکتی ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, وہ تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں, وہ نہیں آئے. یہ ایک اور شخصیت کوفے کے نامور فرد ورقہ بن عازب ہیں. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو بھی شخص جا رہا ہے اور اس کے یہ تینوں پہلوان جن کو مارا جا چکا تھا بڑے بڑے نامور پہلوان تھے, تو اس نے اپنی فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ ایک ساتھ حملہ کر دے ورقہ کے اوپر. جب اس فوج نے اچانک حملہ کیا تو ورقہ چاروں طرف سے گھر گئے. یہ چاروں طرف سے گھرے تو ان کی فوج میں ایک شخصیت تھے شیر ابن شیر, یہ بھی بڑے نمایاں شخصیت ہیں, بعد میں ان کے بھی بہت سے کارنامے ہیں. یہ انہوں نے جب دیکھا کہ ورقہ تنہا گھر گئے ہیں تو یہ بھی ایک دستہ لے کے ٹوٹ پڑے, اور کچھ دیر تک جنگ مغلوبہ ہوتی رہی, 10 بدس وہ ہوتی رہی, اور ورقہ اس محاصرے سے نکال کے شیر ابن شیر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس پلٹے. ساتھ ہی شام ہو گئی, اس دن کی جنگ جو ہے وہ بند ہو گئی. دوسرا دن پھر طلوع ہوا, اب کی دفعہ شیر ابن شیر خود میدان میں اترے اور انہوں نے للکارنا شروع کیا. یہ بھی جو شخص آتا تھا اس کو قتل کرتے جاتے تھے. کئی پہلوانوں کو مارنے کے بعد کچھ اور پہلوان ادھر سے نکلے, ادھر سے آئے, جنگیں ہوتی رہیں, حتیٰ کہ ربیعہ ابن مخارق جو اس فوج کا سردار تھا وہ خود میدان میں آیا اور اس نے آ کے للکارا کہ تمہارے لشکر میں کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے. تو ورقہ ابن عازب نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں اور میں جہاد کروں گا. یہ میدان میں آئے. اب جو طور طریقے تھے اس زمانے میں کہ تم کون ہو, تم کون ہو, تو اس نے تو آتے ہی پہلا سوال کیا ورقہ سے کہ تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں. کہا کیا جانتے ہو؟ کہا تیرے جاننے کے لیے, تیرے متعلق جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے. تجھ سے جنگ کرنے کے لیے اتنا علم کافی ہے. اس پہ وہ جھنجھا کے اس نے چاہا کہ اپنا نیزہ ان کی کمر میں مارنا چاہا. وہ کمر میں ذرا کی کسی اڑی سے ٹکرا گیا اور ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا, لیکن انہوں نے جو پلٹ کے تلوار کا ہاتھ مارا تو یہ زخم اس کو بڑا شدید آیا اور یہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا. گھوڑے سے نیچے گرا تو ورقہ کے غلام نے آگے بڑھ کے اور ربیعہ ابن مخارق کی گردن کو قلم کر لیا. اب جیسے ہی گردن کو قلم کیا ادھر سے ورقہ کی پوری فوج ٹوٹ پڑی ربیعہ ابن مخارق کی فوج پر, اور دونوں میں تلوار چلتی رہی. اور کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ لوگ فاتح اور کامران ہو گئے. بڑی اختصار سے میں نے اس جنگ کا بیان کر دیا. اب یہاں سے کامیاب و کامران ہو کے جس دن یہ کامیابی ہوئی اسی رات کو زید بن انس جو اس قافلے کے سالار تھے, جو اس فوج کے سردار تھے, ان کا اسی رات انتقال ہو گیا اور وہ راہی ملک عدم ہوئے. ورقہ کامیابی کے بعد جانب کوفہ واپس ہوئے. ورقہ تو واپس چلے آئے اور ادھر اس شکست فاش کی خبر ابن زیاد کو پہنچی. ابن زیاد نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے خود میدان میں جانا چاہیے. چنانچہ اس نے اپنے لیے فوج جمع کرنی شروع کی کہ میں موصل کو فتح کرنے کے لیے خود جاؤں گا. یہ خبر کہ ابن زیاد فوج لے کر آ رہا ہے, یہ خبر کوفے میں پہنچ گئی حضرت مختار کو. چنانچہ جناب مختار نے حضرت ابراہیم کو بلایا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ابن زیاد آ رہا ہے تو ہمیں جلد از جلد اپنی طاقتوں کو بھی مجتمع کرنا چاہیے اور اس سے مقابلے کے لیے چلنا چاہیے. حضرت امیر مختار یہ دونوں کوفہ سے اپنی فوج کو لے کے روانہ ہوئے. لیکن اس موقع پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ ظاہر ہے کہ شہر کوفہ آپ کے لیے چھوڑنا مناسب نہیں, آپ یہاں پہ قیام فرمائیے, میں ابن زیاد سے مقابلے کے لیے چلا جاتا ہوں. حضرت مختار نے کہا کہ چلے تو جاؤ گے, لیکن ظاہر ہے کہ فوج تمہارے ساتھ جا رہی ہے اور میں یہاں پر اگر تنہا رہا تو دشمنان اہل بیت اس شہر میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ یقیناً کسی نہ قسم کا فساد برپا کریں گے, تو ہمیں کوئی تدبیر کرنی چاہیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم نے مشورہ دیا کہ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے قاتلان حسین ہیں آپ کی نگاہ میں جو یہاں کے
اپنے طور پر بڑے بڑے نامور لوگ ہیں ان کو بلائیے اور ان سے یہ کہیے کہ دیکھیں میری فوج جو ہے وہ پوری کی پوری لڑنے کے لیے جا رہی ہے, شہر تنہا رہ رہا ہے, تو مجھے حفاظت کے لیے کچھ جوانوں کی ضرورت ہے. تو جتنے بھی افراد ہیں سب کوئی اپنے ملازمین میں سے, اپنے غلاموں میں سے کچھ غلام عاریتاً ہمیں دے دیں تاکہ وہ دارالحکومت کی حفاظت کا کام کر سکیں, یہاں کا نظم و نسق چلا سکیں. اب یہ پیشکش ایسی تھی کہ جب تک اس مملکت میں رہ رہے ہیں تو جو اپنے اپنے طور پر سردار سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں, ان کے لیے لازم تھا کہ کچھ نہ کچھ امداد دیتے. تو تقریباً ہر شخص نے, کسی نے 10, کسی نے 15 غلام اپنے اپنے سپرد کر دیے مختار کو, اور اس طرح سے 500 غلاموں کی نفری امیر مختار کے پاس جمع ہو گئی. امیر مختار نے ان 500 افراد کو, اب یہ سب دشمنوں کے غلام ہیں, امیر مختار نے ان سب کے لیے بہت جہاں قدر خلتیں ان کو دیں, ان کو بہت انعام و اکرام سے نوازا اور ان کو جتنی سہولتیں فراہم کر سکتے تھے وہ فراہم کی. اب ادھر مالک جتنے تھے ان غلاموں کے, وہ اپنے گھروں میں یہ سوچ کے خوش ہیں کہ مختار کے پاس اور تو کوئی ہے نہیں, جو ہیں وہ ہمارے اپنے پروردہ ہیں, ہمارے اپنے غلام ہیں, تو جب ہم اشارہ کریں گے یہ سب ہم سے جدا ہو جائیں گے, مختار تنہا رہ جائیں گے. تو کیوں نہ اس وقت جبکہ ابراہیم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہم مختار کے اوپر اس وقت حملہ کر دیں اور مختار کو قتل کر کے شہر کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ ذہن میں ان کے آ رہا ہے. ادھر حضرت مختار حضرت ابراہیم کو چھوڑنے کے لیے تقریباً 2 فرسخ تک شہر سے باہر گئے اور اس کے بعد ان کو روانہ کر کے یہ واپس آ گئے. حضرت ابراہیم نے اپنا سفر جانب موصل شروع کیا کہ وہاں ابن زیاد سے مقابلہ کریں گے. یہاں پر دشمنان اہل بیت اور خاص طور پر قاتلان امام حسین, ان کو یہ یقین کہ جیسے ہی مختار کو ذرا سے سکون ملا تو سب سے پہلے جس کی شامت آئے گی وہ ہم لوگ ہوں گے. تو انہوں نے اپنے اجلاس کرنے شروع کیے. خولی ابن یزید اصبہی, حکیم ابن نوفل جس نے حضرت عباس کے بازو قلم کیے تھے, خولی وہ شخص کے جس نے نیزے پہ امام کا سر اٹھایا تھا, قاتلان امام حسین میں براہ راست شامل ہے. شمر ذی الجوشن, شیش ابن ربیع سب سے پہلا آدمی تھا کہ جس نے یہ تحریک شروع کی اور لوگوں سے رابطے قائم کرنے شروع کیے. اس نے ان سب لوگوں کو عمر ابن سعد کے گھر جمع کیا اور وہاں پر یہ ہونے لگا کہ اب ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم نے اب موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار ہمارے سروں پہ مسلط ہو جائیں گے اور پھر ہماری جان جائے گی. تو کیوں نہ ہم جلد از جلد اقدام کر دیں. عمر ابن سعد نے کہا کہ ہم نے محمد ابن اشس, وہی جو موصل سے آیا تھا, وہ ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ آدمی ہے اور اس کے ساتھ جماعت اور گروہ بھی ہے, تو جب تک اس کی مدد نہ حاصل ہو ہماری کامیابی کا امکان ذرا کم ہے, تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے مشورہ کرتے ہیں. سارے کے سارے جمع ہو کے محمد ابن اشس کے پاس آئے. محمد ابن اشس نے جب ساری بات سن لی تو اس نے کہا کہ دیکھو جہاں تک میری عقل کہتی ہے تو مختار کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے دشمن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ایک عبد الملک ابن مروان اس کا دشمن ہے, دوسرا عبداللہ ابن زبیر اس کا دشمن ہے, تیسرا مصعب ابن زبیر اس کا دشمن ہے. تو اتنے بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ دانت تیز کیے ہوئے اور مختار کو ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ لوگ ان میں سے کسی کا تو ایک کا نہیں چلے گا, دوسرے کا چل جائے گا, دوسرے کا نہیں ہوگا تو تیسرا چل جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. تو ان کو موقع دو کہ یہ لوگ اپنا زور لگاتے رہیں, یہ مختار کو شکست دے دیں گے, تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. اور یہ بھی اطمینان رکھو کہ یہ تینوں میں سے کوئی آدمی مختار کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. اگر ایک کچھ دن خاموش ہوا تو دوسرا کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گا. مختار اسی میں لگے رہیں گے اور مختار ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے. تمہیں اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن محمد ابن اشس کی اس تجویز کے باوجود یہ لوگ مصر تھے کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس کے گھر سے تو اٹھائے اور پھر آ کے عمر ابن سعد کے گھر, وہی جو کربلا میں لشکر یزید کا سردار تھا, اس کے گھر پھر سازشیں شروع ہو گئیں کہ کیا کیا جائے. اب یہ ایک ہی دن کی بات ہے, اس میں کوئی زیادہ دن نہیں لگے اس سارے معاملات میں. بڑی دیر کے غور و خوض کے بعد یہ ہوا کہ کوئی آدمی مختار کے پاس جائے. اب مختار تنہا ہے, جا کے ان سے یہ کہے کہ تم تخت و تاج چھوڑ دو. ظاہر کے جواب میں وہ تخت و تاج چھوڑ تو نہیں دیں گے, لیکن جو جواب دیں اس جواب میں دیکھا جائے کہ اگر لہجے میں مضبوطی ہے, بات کو بڑے ٹھوس انداز میں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی طاقت ان کی پشت پہ ہے, تو سوچ سمجھ کے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے. اور اگر جواب کمزوری سے دیں, لب و لہجے میں کوئی کمزوری ہو, تو پھر ہم یہ کریں گے کہ اپنے طور پر خروج کر لیں گے, ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور ان کا تختہ الٹ دیں گے.
وہی شیش ابن ربیع کے جو یہ سارے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے کہا کہ اچھا یہ کام میں کرتا ہوں، میں جاتا ہوں مختار کے پاس. وہ گیا امیر مختار کے پاس اور جا کے کہنے لگا کہ جتنے اشراف کوفہ ہیں، جتنے سرداران کوفہ ہیں، ان سب نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم تخت سے دستبردار ہو جاؤ اور تخت کو ہمارے لیے چھوڑ دو. مختار نے کہا کہ آخر تم مجھ سے تخت کیوں چاہتے ہو؟ دیکھو کہ بعد امیر المومنین میں پہلا آدمی ہوں کہ جس نے اس شہر کے اندر ہر فرد کو عدل اور انصاف دیا ہے، کہ ان کے بعد اس شہر کے لوگوں کو، یہاں کے غریب اور مظلوم جو ہیں، ان کو ان کا حق ملا ہے. تو مجھے اس حق دینے کے اوپر تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ آ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تخت و تاج چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دوں؟ وہ کہنے لگا کہ اس لیے چھوڑ دو کہ تم نے جائز اور بحق امام عبداللہ ابن زبیر کے خلاف بغاوت کی ہے اور ان کے تخت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تو تمہارے پیچھے نماز جائز نہیں، اس لیے کہ تم نے اولی الامر کی مخالفت کی ہے. اب جو اس زمانے میں اولی الامر کا تصور تھا، اس کے تحت اس نے یہ فتویٰ سنایا کہ اب تمہارے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ تم نے بلا قیمت ادا کیے، بغیر کوئی معاوضہ دیے ہوئے ہمارے غلاموں پہ قبضہ کر لیا ہے. تو مختار نے پہلی بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن کہا کہ یہ جو غلام ہیں، یہ میں نے قبضہ تو نہیں کیا، یہ تم لوگوں سے عاریتاً مانگے ہیں اور اس عرصے کے لیے ہیں کہ جب تک میں یہاں پہ تنہا ہوں تو میری حفاظت کے لیے یہ لوگ ہیں. تو تم ان کو جس وقت فوجیں واپس آ جائیں گی اس وقت تم واپس لے لینا. یہ میں نے تم سے کوئی غصب تو نہیں کیے، چھینے تو نہیں ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے، تم لوگ واپس لے لینا. یہ بس صرف یہ دیکھنا تھا نا کہ یہ کتنے پانی میں ہے امیر مختار. چنانچہ ساری گفتگو نے نتیجہ نکالا، آ کے سارا اس جماعت کے سامنے یہ سارے واقعات بیان کیے کہ یہ کچھ مختار نے کہا ہے، اور اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تو بڑی کمزوری کی بات ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ مختار اس وقت جنگ کرنے کی قوت نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت نہیں جو اس طرح کی نرم نرم باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ اب پھر ساری جماعت پہنچی محمد ابن اشعث کے پاس کہ بھئی پہلے تو نے کہا تھا کہ محمد ابن کی اس کے بڑے بڑے دشمن موجود ہیں، لیکن یہ دیکھ کہ اتنی کمزوری کی حالت میں ہے، اگر اس وقت بھی ہم نے قدم نہ اٹھایا تو تاریخ یا آنے والا زمانہ ہمیں معاف نہیں کرے گا کہ ہم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو اب تو میری مدد کر. اس نے کہا کہ اچھا اگر اب تم سب فیصلہ کرتے ہو تو چلو سب کوئی جمع ہو جاؤ اور مختار کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ذرا اس بات کا انتظار کر لو کہ ابراہیم بہت دور نکل جائیں، فاصلہ زیادہ طے ہو جائے کہ وہ مدد کے لیے نہ آ سکیں. اور اس کے بعد در پردہ ادھر ادھر اطلاعات اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، اب یہ کام شروع ہو گیا. 2 دن جب گزر گئے ابراہیم کو گئے ہوئے تو انہوں نے اب خفیہ طور پر کوفے کے اندر مختلف مقامات پہ ناکہ بندیاں شروع کر دی کہ اب باہر سے کوئی مدد نہ پہنچنے پائے اور کوئی آدمی یہاں سے نکل کے باہر نہ جانے پائے. یعنی یہ مختار اپنے یہاں کے حالات کی خبر ابراہیم کو نہ دے پائے. لیکن اس سے پہلے کہ ناکہ بندی ہوتی شہر کی، مختار کو کچھ اور ذرائع سے، ظاہر ہے کہ شہر کے حاکم کے اپنے بہت سے وسائل تھے، ان کو اطلاعات مل گئی کہ یہ لوگ شورش پہ آمادہ ہیں، یہ فساد برپا کریں گے. تو انہوں نے اپنے غلام فتح کو فوراً بھیجا کہ تم جلد از جلد جاؤ اور جا کے ابراہیم سے کہو کہ جہاں بھی پہنچے وہاں سے واپس آ جائیں. اور یہ صورتحال ہے شہر کوفہ کی. تو ادھر فتح روانہ ہوا اور ادھر ان لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا. ایک محلہ تھا محلہ صبا، وہاں پر سارے کے سارے دشمنان اہل بیت پہلے بھی رہتے تھے. وہیں پر محمد ابن اشعث بھی پہنچ گیا، وہاں پر باقی فوجیں بھی جمع ہونے لگی اور ایک اچھی خاصی جماعت کثیر یہاں جمع ہو گئی. مختار کے پاس کوئی سپاہ نہیں، لشکر نہیں، 500 ملازمین، وہ بھی دوسروں کے دیے ہوئے. اب مختار نے یہ حکمت عملی سے کام لیا کہ ان سارے غلاموں کو بلایا اور انہیں بلا کے مزید بہت سی رقمیں ان سب کو دیں. اس کے ساتھ کچھ اور انعام و اکرام دیا اور کہا دیکھو کہ میں نے تمہیں خدمت کے لیے بلایا تھا، اس لیے بلایا تھا کہ مجھ پہ کوئی برا وقت آئے گا تو تم لوگ میری حفاظت کرو گے. اب تمہارے آقاؤں نے میرے خلاف والوں نے بغاوت بلند کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل یہ نہ چاہے کہ تم اپنے آقاؤں کے خلاف میری مدد کرو. تو جاؤ، میں نے تم نے جتنی اب تک 2 دنوں میں خدمت کی ہے اس کا میں نے جو معاوضہ ہو سکتا تھا میرے نزدیک وہ میں نے تمہاری نظر کر دیا. اب تم لوگوں کو آزادی ہے، تم لوگ چاہو تو اپنے آقاؤں کی طرف چلے جاؤ. اب سخاوت کے یہ مظاہرے، کھلے دل کے یہ مظاہرے، فراخ دلی، یہ اعلیٰ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو دشمن کو بھی دوست بنا لیتی ہیں. اور ان غلاموں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی اپنے ان آقاؤں سے یا اس آقا سے؟ بھئی اسے تو غلامی کرنی ہے، جہاں زیادہ سکھ ہوگا
جہاں آرام ہوگا وہاں وہ زیادہ خوش رہے گا۔ نتیجتاً تقریباً سارے کے ساروں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے جھنڈے تلے لڑیں گے، چاہے ہمارے سابق آقا آ کے لڑیں یا کوئی اور لڑے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے حتیٰ کہ ہم مارے جائیں، لیکن ہم آپ کو دشمنوں کے ہجوم میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنے جہاں پہ قیام کرتے تھے اس کی حفاظت کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ ادھر محمد ابن اشعث اب جماعت کثیر جمع کر کے اور اس نے حملے کا اہتمام کر دیا اور مختار کے گھر کے اوپر آ کے حملہ ہو گیا۔ اب یعنی ایک طرح سے محاصرے کی صورت ہو گئی کہ مختار اپنے دارالعمارہ میں کہہ لیجئے، اب وہ دارالعمارہ ایک تو وہ مکان تھا کہ جو ابن زیاد نے بنوایا تھا جو مستقل حکومت کا مرکز قرار پاتا تھا، لیکن مختار سخفی اس مکان میں نہیں رہتے تھے، انہوں نے اپنے رہائش کے لیے اپنا جو پرانا مکان تھا اسی کو استعمال کیا، قلعہ نما مکان تھا، اسی میں یہ غلام حفاظت کرنے لگے اور چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر تو جنگ کا کی یہ کیفیت، ادھر فتح جسے بھیجا تھا اپنے غلام کو وہ انتہائی تیز رفتاری سے بڑھتا گیا۔ حضرت ابراہیم 2 دن کا سفر طے کر چکے تھے جب فتح روانہ ہوا، وہ آگے بڑھ کے سابعات میں قیام پذیر تھے کہ اس فتح نے جا کے پیغام دیا کہ یہ صورتحال ہے، مختار کا خط دیا، سارے احوال بتائے۔ شام کا وقت تھا جس وقت یہ پہنچا ہے، یعنی عصر کا وقت گزر گیا تھا اور ابھی مغرب کی حدود شروع نہیں ہوئی تھی جب فتح وہاں پہ پہنچا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر نے خط پڑھا، خط پڑھتے ہی انہوں نے فوری طور پر حکم دیا کہ اب کمر باندھی جائے اور فوراً ہمیں واپس چلنا ہے۔ فوجیں روانہ ہوئی، پورا لشکر واپسی کی طرف چلنا شروع ہوا اور ابراہیم انتہائی تیز رفتاری سے بڑھتے ہوئے مسلسل سفر کرتے ہوئے صرف صبح کی نماز پڑھنے کے دوران کچھ دیر کے لیے قیام کیا کہ ذرا سے سستا لیں، اور اس سستانے کے بعد پھر جو روانہ ہوئے تو کوفے کے قریب عصر کے قریب پہنچ گئے۔ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں حدود کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک دیکھا تو ایک جتھا کچھ لوگوں کا وہ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہے، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا ہم محمد ابن اشعث کے سپاہی ہیں اور یہاں پہ اس لیے کھڑے ہیں کہ مختار کے پاس کوئی امداد نہ جا سکے۔ اب وہ تو اس لیے دستہ کھڑا ہوا تھا کہ 2 4 10 20 کہیں ادھر ادھر سے مددگار آئے تو ان کا سدجواب کر سکیں، یہ تو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم برق صاعقہ بن کے پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ابراہیم نے کہ خبردار ان میں سے کوئی آدمی یہاں سے بچ کے نہ جائے، یعنی ان سے پہلے ان کی خبر وہاں نہ پہنچے۔ چنانچہ اس فوج نے للکارا اور وہ سارے کے سارے افراد بمائے زید بن حارث کے وہاں پہ مارے گئے، راستہ صاف ہو گیا۔ یہ تیزی سے بڑھتے ہوئے جب شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت اندھیرا پھیل چکا تھا، چاند کی روشنی تھی، غالباً ماہ کا وسط تھا، درمیانے ماہ میں تو 14ویں کا چاند، اس کی روشنی میں جنگ جاری تھی اور اس وقت مختار سخفی کی طاقت کم ہو رہی تھی اور حملہ آور بڑے جوش و خروش سے حملہ کر رہے تھے اور قریب تھا کہ مختار کو شکست فاش ہو جائے کہ اتنے میں حضرت ابراہیم پہنچے اور نعرہ تکبیر کے ساتھ انہوں نے جا کے کہا کہ اسی وقت حملہ کر دیا جائے۔ یہ فوراً پہنچے مختار سخفی کے پاس، مختار نے گلے لگایا اور ان کے لیے فوری طور پر کہا گیا کہ سواری کا نیا گھوڑا لایا جائے، تازہ دم گھوڑا لایا جائے۔ اس گھوڑے پہ ابراہیم سوار ہوئے اور اس کے بعد ان کی فوج ٹوٹ پڑی ان حملہ آوروں کے اوپر۔ جنگ شروع ہوئی تو اب یہ شہر کے اندر کی جنگ ہے، ظاہر ہے کہ وہ میدان کا پھیلاؤ نہیں ہے، گلیوں میں یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اسی جنگ کے دوران ایک مرتبہ محمد ابن اشعث کو غیرت وغیرہ دلا کے بھیجا گیا کہ تم ابراہیم ابن مالک اشتر کو، تم جری آدمی ہو، پہلوان آدمی، بڑا قوی ہے کل تھا محمد ابن اشعث، تو کہا گیا کہ تم جا کے ابراہیم ابن مالک اشتر سے جنگ کرو۔ یہ میدان میں آ تو گیا لیکن ابراہیم نے جب پہلا ہی وار کیا تو وہ اس کے بازو کے ایک حصے کو کاٹتا ہوا، ایک بازو پہ زخم لگاتا ہوا تلوار جب وہ نیچے آئی تو اس کے ساتھ محمد ابن اشعث نے بڑی زور سے چیخ ماری اور چیخ مارنے کے بعد میدان سے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا، بھاگنا شروع ہوا۔ محمد ابن اشعث آگے آگے اور اس کی فوج پیچھے پیچھے، اور اس کے پیچھے ابراہیم کی فوج۔ اب گلیوں میں مختلف سمتوں میں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں اور یہ قتل عام کا سلسلہ گلیوں کے اندر جاری ہے۔ جنگ جو ہے وہ کوفے کی تمام گلیوں میں پھیل گئی۔ ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد یعنی یہ ہوا کہ بھاگتے بھاگتے کنانا اور مضر کے قبائل، 2 قبیلے تھے، ان میں جو بڑے بڑے گروپ تھے ان میں سے 2 گروپ تو یہ تھے، یہ 2 کی دونوں
ایک محلہ کناسا تھا، اس میں جا کے جمع ہونے شروع ہوئے، اور جو یمن کے کچھ لوگ یعنی خاندانی اعتبار سے یمنی تھے، وہ جا کے جنانہ نامی ایک محلے کے اندر، ایک محلہ کیا تھا، شہر سے باہر کی ایک آبادی تھی، اس کے اندر وہ جمع ہونے شروع ہوئے۔ تو اب مختار سقفی نے اپنی فوج کے بھی دو ٹکڑے کیے، ایک طرف تو حضرت ابراہیم نے مالک اشتر کو کہا کہ آپ کناسا کی طرف جائیے اور وہاں جو لوگ مقیم ہیں ان کے ساتھ جنگ کیجیے، اور اس کے بعد احمر ابن شمیت کو اور شیر ابن شیر کو اور رفاع ابن شداد کو، ان لوگوں کو اس دوسرے محلے کی طرف، دوسرے علاقے کی طرف بھیجا کہ جہاں پر اہل یمن گئے تھے۔ ان دونوں مقامات پر جا کے الگ الگ جنگ ہونے لگی، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر حضرت مختار نے ہدایات جاری کی کہ گلیوں کے اندر پھیل جائیں اور جہاں جہاں دشمنوں میں سے، باغیوں میں سے کوئی ملتا ہے وہاں ان سے جنگ کرے اور ان کو قتل کریں۔ اب یہ سمجھیے کہ پورا شہر کوفہ میدان کارزار بن گیا۔ ان دونوں مقامات پر بھی فتح ہوئی، گلیوں کے اندر بھی فتح ہوئی، اور مورخین نے کہا، مثلا تاریخ طبری نے لکھا کہ 1700 آدمی دوسرے گروہ کے مارے گئے، اور یہ صراحت کی اس نے کہ کوفے کا شاید ہی کوئی گھر تھا جس کا کوئی آدمی نہ مارا گیا ہو۔ اب ظاہر کوفے میں ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ گھر تھے، 1700 گھر نہیں تھے، لیکن یہ مبالغے کے طور پر اس نے بات کہی کہ تقریباً دشمنان اہل بیت کے جتنے گھر تھے ان گھروں میں صفحہ ماتم بچ گئی، کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی آدمی اس جنگ کے دوران مارا گیا۔ اس زبردست کامیابی کے بعد اب جو ہچکچاہٹ تھی کہ دشمنان اہل بیت سے انتقام لینا ہے، وہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی۔ اب مختار سقفی نے کہا کہ دیکھو، صبح ہونے سے پہلے اصل کام یہ ہے کہ عبداللہ الکامل جو شہر کے کوتوال بنائے گئے تھے ان کو بلا کے کہا کہ تم یوں کرو کہ شہر کے جتنے ناکے ہیں اس پہ اپنے آدمی کھڑے کر دو، اور خبردار کوئی آدمی جو قاتلان امام حسین میں سے ہے وہ نکل کے نہ جائے۔ اس جنگ کے دوران کوئی 500 آدمی گرفتار ہوئے تھے، ان 500 آدمیوں کو جمع کیا، اور اسی وقت یہ کہا کہ ان کے اندر سے جتنے لوگ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اور اس کے بعد واقعہ کربلا میں دشمنوں کی صف کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے شامل ہوئے تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ 500 میں سے 300 ایسے افراد تھے کہ جو ان جنگوں میں حصہ لے چکے تھے، ان سب کو قتل کر دیا گیا، باقی 200 سے معافی منگوا کر ان کی معذرت قبول کرتے ہوئے ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب شہر میں تمام ناکہ بندی کر دی گئی کہ کوئی قاتل امام حسین شہر سے بچ کے نہ نکلنے پائے، لیکن اس ناکہ بندی سے پہلے محمد ابن اشعث جب بھاگا تھا تو وہ تیزی سے بھاگتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا تھا، اور شہر سے باہر نکل کے ایک مقام قادسیہ وہ مقام ہے کہ تاریخ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا سے پہلے وہاں پر ابن زیاد نے حسین ابن نمیر کی نگرانی میں 5000 افراد کا ایک دستہ متعین کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو کوفے کی طرف آنے لگے تو ان کو کوفے میں آنے سے پہلے ان کو راستے میں گرفتار کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل دیا تھا اور وہ جانب کربلا جا رہے تھے، تو انہی 5000 کے لشکر میں سے 1000 کا دستہ حر ابن یزید ریاحی کی نگرانی میں تھا، جس کے سپرد یہ کام تھا کہ علاقے میں دوڑتا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں سے امام حسین علیہ السلام بچ کر نہ جانے پائیں۔ نتیجتاً منزل شراف کے پاس ذو حسم کا ایک پہاڑ تھا، اس کے نیچے امام حسین کا اور حر کا آمنا سامنا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کربلا تک یہ دونوں ساتھ ساتھ گئے تھے۔ تو اسی قادسیہ کے مقام پر یہ جا کے ایک مکان میں پناہ گزین ہوا محمد ابن اشعث۔ یہ خبر امیر مختار کو ہو گئی کہ محمد ابن اشعث وہاں پہ جا کے ایک مکان میں چھپا ہے، تو فوری طور پر انہوں نے ایک دستہ بھیجا کہ جا کے محمد ابن اشعث کو وہاں سے گرفتار کر کے لائیں، اور گرفتار نہیں ہوتا، جنگ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے تو اس کو قتل کریں۔ یہ دستہ پہنچا، اس نے مکان گھیر لیا، لیکن اس دستہ میں محمد ابن اشعث نے یہ کیا کہ اپنے کپڑے اتارے اور زنانہ کپڑے پہنے، ایک گدھے پہ سوار ہوا، ایک غلام کو ساتھ لیا۔ وہ غلام یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، تو اب عورت سمجھ کے دوسرے لوگ اس کو راستہ دیتے گئے، اور یہ چکر دے کے وہ وہاں سے موصل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمد ابن اشعث بھاگ گیا، اور یہاں پر شہر کے اندر جو لوگ اس وقت فوری طور پر مارے گئے ان میں سے ایک طرف تو حضرت مختار کے لشکر کی ایک شخصیت رفاع ابن شداد، اگر جو نام میں روز لیتا رہتا ہوں وہ سارے یاد ہوں تو یہ رفاع ابن شداد ان 7 آدمیوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے کوفے کی طرف آنے کی دعوت دی تھی،
اور وہ آخری سردار ہیں کہ جنہوں نے عین الورد کی لڑائی میں سلیمان ابن سرد خزائی کی جنگ میں جو حضرت سلیمان ابن سرد خزائی نے جو ابن زیاد سے لڑائی لڑی تھی اور جس میں سارے سالاران لشکر راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر گئے تھے، اس میں آخری آدمی رفاع ابن شداد بچے تھے، اور یہ 4,500 میں سے 350 آدمیوں کو بچا کے میدان سے لائے تھے اور اس کے بعد مختار سختی کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ شہید ہوئے اس مارکے میں، آج کے دن کے مارکے کے اندر۔ اور ادھر سے جو لوگ مارے گئے ان میں بھی بہت سے قاتلان حسین تھے، لیکن کوئی بڑا نام نہیں تھا سوائے ایک نام کے، اور وہ نام تھا مظہر ابن قیس کا، زہر ابن قیس کا۔ بعض لوگوں نے زہر لکھا، بعض نے زہیر لکھا۔ یہ زہر ابن قیس، اس کی خصوصیت کربلا میں تو اتنا نامور نہیں تھا، وہاں اس نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو قابل ذکر ہو، لیکن اس نے دربار ابن زیاد میں ایک کام ایسا کیا کہ اس کام کے حوالے سے اس کا نام لیا جاتا رہا، اور وہ کام یہ تھا کہ جب قیدی پہنچے دربار میں جب پہنچے ہیں تو ابن زیاد نے اب جب سامنے دیکھا کہ کچھ خواتین کھڑی ہوئی ہیں تو یہ پوچھا کہ یہ کون ہیں، یہ عورتیں کون ہیں؟ تو زہر ابن قیس نے کھڑے ہو کے تعارف کرانا شروع کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جو بی بی کھڑی ہے نا ایک طرف، اس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا ہے اور اس کا نام لیلا ہے، اور وہ جو بی بی ہے وہ ایک اس جوان کی ماں ہے کہ جس کا نام قاسم تھا، اس کے فرزند کو ہم نے گھوڑوں تلے پامال کیا، اس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، یہ اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ جو بی بی کھڑی ہوئی ہے وہ 6 مہینے کے بچے اصغر کی ماں ہے۔ اس طرح سے ایک ایک کا تعارف کرا رہا تو زہر ابن قیس تعارف کراتے کراتے ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ وہ بی بی کون ہے کہ جس کے سامنے باقی عورتوں نے ہجوم کر رکھا ہے، جس کے چہرے کے سامنے اور عورتیں نقاب بن گئی ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ ابن زیاد ذرا آہستہ بول، اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ ابھی تیرے شہر کے بازار اس کے خطبے کی آواز سے گونج رہے ہیں۔ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو اب اس پر ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ زینب کو میرے سامنے لایا جائے۔ بزرگان گرامی، اور جو مصائب ہوئے، تازیانے پڑتے رہے ان بیویوں پہ، سروں سے چادریں اترتی رہیں، بازاروں میں لے جایا گیا۔ شاید وہ مصیبتیں اتنی بڑی نہ تھی جتنی بڑی یہ مصیبت تھی کہ ابن زیاد جیسا فاسق و فاجر یہ خواہش کرے کہ دختر علی کو سامنے لایا جائے، اس سے گفتگو کروں گا، اس سے کلام کروں گا۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا، اور یہ واقعہ پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہی وہ منزل تھی کہ جب زینب سامنے آئی تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ خدا نے تمہیں ذلت دی۔ اس پر جناب زینب نے جواب یہ دیا تھا کہ ذلت نہیں، خدا نے تو ہمیں نبوت سے سرفراز کیا اور شہادت کی عزت عطا فرمائی۔ ادھر زینب نے یہ جواب دیا تھا، اور اس وقت دربار میں ہلچل برپا ہو گئی تھی۔ عثمان ابن حنیف، عبداللہ ابن عفیف ایک صحابی جناب امیر المومنین دربار میں موجود تھے، آنکھوں سے محروم ہو چکے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے یہ پوچھا تھا اپنے ساتھ والوں سے کہ کیا یہ علی ابن ابی طالب آج دوبارہ آ گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ علی نہیں، علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی زینب ہے۔ دربار میں انہوں نے ابن زیاد کو للکارا تھا، ابن زیاد، علی کی بیٹی اور تیرا دربار، یہ رسول زادیاں اور تیرا دربار۔ اس وقت ابن زیاد نے عبداللہ ابن عفیف کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے عبداللہ ابن عفیف کو بچا لیا۔ عبداللہ ابن عفیف اس وقت تو بچا لیے گئے، اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف اپنے محلے میں گئے، اپنے گھر میں گئے، گھر میں قیام پذیر تھے، لیکن ابن زیاد کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ آج بھرے دربار میں عبداللہ ابن عفیف نے ٹوکا ہے۔ تو چنانچہ بعد میں فوج کا ایک دستہ عبداللہ ابن عفیف کے گھر پہ بھیجا کہ وہاں عبداللہ ابن عفیف کو قتل کر دے۔ اب یہ علی کے زمانے کا آزمودہ کار سپاہی اب آنکھوں سے محروم ہو چکا ہے۔ باہر جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں تو سمجھ گیا کہ دشمن قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اب چھوٹی سی بچی تھی 10-11 سال کی،
اس بچی کو بلایا، کہا بیٹی میری آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا ہوں، بس یہ بتاتی رہنا کہ دشمن کدھر سے حملہ آور ہو رہا ہے، دشمن کدھر سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ جتنے فوجی گھر میں داخل ہو سکتے تھے وہ داخل ہو گئے۔ اب وہ بچی بتاتی جاتی تھی بابا دائیں طرف، اب وہ ادھر حملہ کرتے، پھر وہ کہتی بائیں طرف، وہ بائیں طرف حملہ کرتے۔ اس طرح جہاد کرتے جا رہے تھے، جہاد کرتے جا رہے تھے کہ وہ وقت آیا کہ ظاہر ہے کہ اتنا ہجوم تھا، عبداللہ ابن حفیظ زخموں سے چور ہوئے، زخموں سے چور ہو کے گر گئے۔ بزرگان محترم یہ تو گر گئے، لیکن اتنے میں محلے میں دوسرے جو اس قبیلے کے لوگ تھے، بنو اسد کے اور لوگ تھے، وہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ چلو عبداللہ ابن حفیظ کو تو تم نے مار لیا، لیکن اس بچی کو خبردار کوئی ہاتھ نہ لگا، بچی کو خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ہمارے قبیلے کی عزت ہے۔ سب آئے اس بچی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں کہوں گا عبداللہ ابن حفیظ کے قبیلے والوں ذرا کربلا میں آؤ، کربلا میں آؤ، حسین شہید ہو گیا ہے اور سکینہ تنہا کھڑی ہے، اور سکینہ عبداللہ ابن حفیظ کی بچی سے کہیں زیادہ چھوٹی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، کہیں کوئی آ کے منہ پہ تماچے مارتا ہے، کہیں کان سے کوئی گوشوارے چھینتا ہے، کوئی نہیں کہ سکینہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے۔ یا اللہ ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس بیان میں جو اچھائیوں کی نشاندہی ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اپنا لیں، اور جو برائیوں کے تذکرے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے محفوظ رہیں۔ یا اللہ جو حاجت مند، جو ضرورت مند، جو مسائل کی گرفتار لوگ، جو بیمار تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، اور جو خاص طور پر اس بات کی تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے کے حل کے لیے دعا کی جائے، پروردگارہ حسین کے ذکر کرنے والوں کے اس اجتماع کا واسطہ یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اگر وہ بے اولاد ہیں تو ان کو دولت اولاد عطا فرما، اگر وہ تنگ دست ہیں تو ان کو وسعت مال عطا فرما، اگر وہ تلاش روزگار میں پریشان ہیں تو ان کو وسیلہ رزق حلال عطا فرما، اگر پروردگار عالم ان کو زندگی میں کسی منزل پر کوئی مقدمہ، کوئی اور الجھن، دشواری درپیش ہے تو اس دشواری سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین دنیا کی کسی گوشے میں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، تجھے واسطہ ہے اہل حرم کی قید کا، یا اللہ انہیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اگر وہ گنہگار ہیں، حقیقتاً خطا کار ہیں، تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو اپنے گھروں سے دور تلاش روزگار یا کسی اور شرعی ذمہ داری کے پورے کرنے کے لیے اپنے اعزا سے دور ہیں، ان کو بھی اور ان کے اعزا کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی ضروریات کی تکمیل کے بعد انہیں ان کے اعزا سے متصل فرما دے۔ یا اللہ جو مومنین اس سرزمین پر تیرا نام لینے والے ہیں، پروردگارہ ان کے وجود کو اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ اس سرزمین کے اہل حقہ کو ان کے مال میں وسعت عطا فرما، ان کی عزت میں اضافہ فرما، ان کی اولاد کو صالح اور نیک اتوار بنا، ان کے علم میں اضافہ فرما، اور رب العالمین ان کی عزت و وقار کو دنیا کی نگاہوں میں بلند کر دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے آخری جانشین کو دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے جلد ظاہر فرما، ہمیں ان کی نصرت اور حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی